اچھا نظامی صاحب، جنرل صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو لیون پینیٹا صاحب کی دھمکی ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اگرچہ امریکی فوج جو ہے وہ پاکستان میں شاید الجھنا نہ چاہے لیکن پھر بھی ٹارگیٹڈ آپریشن کر سکتی ہے. تو اگر وہ ایسا کچھ کرتی ہے جیسا کہ ایبٹ آباد میں انہوں نے کیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ ہم تب بھی اسی طرح سے خاموش رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے؟ خاموش تو نہیں رہیں گے ہم، لیکن امید یہ ہے کہ بے خبر نہ ہوں. دیکھیں جیسے ایبٹ آباد میں جو کچھ ہوا ہمیں بالکل بے خبر تھے ہم، یا جیسے کہ ابھی ایبٹ آباد انکوائری ہو رہی ہے کمیشن، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ ملی بھگت نہیں تھی، ہمیں واقعی علم نہیں تھا. اور امریکہ ایک سپر طاقت ہے اور ڈیسپریٹ ہے اب وہ افغانستان سے نکلنے کے لیے. تو اس ضمن میں دیکھا جائے تو ہمارے لیے خطرات بہت گمبھیر ہیں، اور امریکہ اور بھارت کی جو ایکسس ہے وہ بھی ہمارے لیے حالات پیدا کر سکتا ہے. تو ہماری فوج ویسے تو بڑی مستعد اور چاق و چوبند ہے اور ٹرینڈ بھی ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ایک سپر پاور کی جو ٹیکنالوجی ہے اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے مقابلہ کرنا شاید ہمارے لیے اتنا آسان نہ ہو. عارف صاحب، آپ نے ابھی امریکی پیشکش کی بات کی تھی جو وہ طالبان کو کری ہے کہ وہ قطر میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لے. اگرچہ جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو رول ہوگا طالبان کے ساتھ مذاکرات میں اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی جو موقف ہے پاکستان کے لیے اس میں بڑی سختی آتی جا رہی ہے. جیسا کہ وہ پاکستان کو سائیڈ لائن کرنا چاہتا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، آپ کہہ رہے تھے کچھ دیر پہلے. تو اس سختی کی کیا وجہ ہے؟ اس سختی کی وجہ بڑی واضح ہے. ایک تو صدر اوباما جو ہیں اب ان کی دوسری ٹرم جو ہے اس کے لیے اگلے سال الیکشن ہونے ہیں. امریکہ کی اقتصادی صورتحال بہت ہی خراب ہے، ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے، ان کی جو ریٹنگ ہے. اس ضمن میں وہ اب افغانستان سے جو ایڈونچر ہے اس سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، رکھیں گے وہاں وہ اپنی پریزنس. اور اس ضمن میں پاکستان کا کردار اس طرح کلیدی ہے جس طرح ویتنام میں کمبوڈیا کا تھا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جو طالبان اسٹریچنگ گراؤنڈ کے طور پر یوز کر رہے ہیں، اور افغانستان میں کامیابی کے لیے پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. تاہم ہمارے جیسے کیانی صاحب نے کہا ہم اپنے قومی مفاد کے مطابق کھیلیں گے. اب وہ قومی مفاد کیا ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ تو پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. عارف صاحب، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. کچھ اور بھی بہت سے سوالات ہیں میرے ذہن میں جن سے میں آپ کے جوابات لینا چاہوں گی، لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی جو کہ اس نے کراچی میں بدامنی کے حوالے سے لیا، اور اس میں ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے ماہر قانون اطہر من اللہ صاحب. ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کرتے ہیں کراچی بدامنی سے متعلق سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی، اور ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر قانون اطہر من اللہ صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اطہر من اللہ صاحب، جب تک سپریم کورٹ کی سماعت جاری رہی کراچی میں تو حالات بہت پرامن رہے، ہم سب نے دیکھا. لیکن جیسے ہی 15 ستمبر کو یہ سماعت ختم ہوئی، عدالتی وقت ختم ہوا، تو حیدرآباد کے کچھ علاقوں میں پھر سے دکانیں بند کروائی جانے لگیں، دھمکیاں دی جانے لگیں، فائرنگ کے واقعات ہوئے اور ٹائر بھی جلائے گئے. تو کیا ہم جو سپریم کورٹ کا از خود نوٹس تھا اس کے بعد یہ امید کر سکتے ہیں کہ کراچی میں امن جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ہوگا یا ایک وقتی وقفہ تھا؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا کام کیا. جس وقت ادارے بالکل نہ کوئی کام کر رہے تھے، انہوں نے خود کراچی میں بیٹھ کے ایک بہت بڑا پیغام دیا، اور پیغام بیسیکلی یہ دیا کہ پولیس کو کسی طرح ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، کیونکہ اسی پولیس نے کے ذریعے جو ہے لا اینڈ آرڈر سنبھالنا ہوگا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ ابھی تک ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور خاص کر سیاسی جماعتوں کو نیک نیتی سے اپنے اندر سے یہ ملیٹنٹ ونگز ختم کر کے، اور اس کے بعد سارے اداروں کو نہ صرف انہوں نے بنانا ہے بلکہ یہ تو ہم سب کو، ہر شہری کو بھی احساس کرنا پڑے گا کہ ہم کس پستی تک گزر چکے ہیں. یہ توقع محض سپریم کورٹ کے فیصلے سے رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت پسندی نہیں ہے. لیکن اطہر من اللہ صاحب یہ تو ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ 3 ہفتے چیف جسٹس صاحب نے وہاں بیٹھ کے حوصلہ دیا پولیس کو اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو، اور وہاں
جب وہ پیش ہوئے رینجرز ڈی جی تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے حالات وزیرستان سے بھی بدتر ہیں. تو اس پس منظر میں یہ سب سے پہلے تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ آئینی ماہر بھی ہیں, کہ آیا سپریم کورٹ کا کوئی لوکس اسٹینڈائی تھا یہاں, اور انہوں نے جس چیز کا یہ از خود نوٹس لیا, اور اس کے بعد آیا یہ تو نہیں ہے کہ جو کام ایڈمنسٹریشن کا تھا یہ حوصلہ دینا اور اکراس دا بورڈ غیر جانبدار قسم کی وہاں آپریشن ہونا, جس سے وقتی طور پہ صحیح کچھ نہ کچھ وہاں کراچی میں نارملسی بحال ہوئی ہے, تو یہ فائر فائٹنگ جو ہے سپریم کورٹ کہاں کہاں کرے گا, اور کہاں کہاں وہ آئین کے جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایسے ہوگی کہ یہ چارج بھی لگے کہ جی سپریم کورٹ ایڈمنسٹریٹو میجرز میں در اندازی کر رہے ہیں. یہ معاملات سپریم کورٹ تک پہنچنے ہی نہیں چاہیے, یہ انتظامی امور ہیں. لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے آئین کے تحت, تو آرٹیکل 9 کے تحت ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کرنا, اس کی رائٹ آف لائف جو ہے, یہ کسٹوڈین سپریم کورٹ ضرور ہے. اور سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس لینے سے پہلے جس طرح کے حالات تھے, اور یوں کراچی میں لگ رہا تھا آپ کے چینلز پہ, آپ کی میڈیا پہ, گویا نہ تو کوئی ادارہ زمین پہ موجود ہے اور نہ کوئی تحفظ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس حد تک تو سپریم کورٹ مجبور ہوئی کہ وہ یقیناً ان حالات میں اس آرٹیکل 9 کے تحفظ کے لیے وہ انہوں نے کارروائی اپنی شروع کی, اور میں سمجھتا ہوں کراچی میں بیٹھ کے شروع کی. اب اس سے آگے بڑھ کے اگر کوئی سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو وہ یقیناً آئین کے دائرے کے اندر ہی دے گی, اور اپنا جو ان کا ایک رول ہے اسی رول کے حد تک ان کا فیصلہ محدود ہوگا. نہ تو وہ حکومتیں بدل سکتی ہیں, نہ وہ حکومت کوئی نہیں ڈال سکتی ہے, نہ اس وقت وہ یہ تعین کر سکتی ہے بغیر حکومت کو سنے کہ آیا وہ ناکام ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایشوز تھے ان کی بیداری پیدا کی ہے, اور انہوں نے باقی اداروں کو احساس دیا ہے. اور جس طرح آپ نے خود کہا, ڈی جی رینجرز نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ امن جو ہے یہ وقتی ہے, ہم نے کچھ شارٹ ٹرم جو ہے اقدامات لینے ہیں, لیکن جو سب سے مؤثر اقدام ہوں گے وہ ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہے. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس بارے میں؟ کیا وہ ساری سیاسی جماعتوں کو بلیم کریں گے, یا وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو بلیم کریں گے, یا کسی ایک سیاسی جماعت کو بلیم کریں گے؟ تو سپریم کورٹ نے خود بھی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا مشکل میں ڈال لیا ہے اس بارے میں, کیونکہ کراچی کا مسئلہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بہت گمبھیر ہے اور وہ آسانی سے حل ہونے کو نہیں. دوسرے چیف جسٹس صاحب بار بار یہ وارن کرتے ہیں کہ جی فوج کو باہر رکھا جائے, فوج کا کوئی کام نہیں ہے, سیاسی حکومت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے. دیکھیں جی, جس طرح کا قتل عام ہو رہا تھا معصوم لوگوں کا اور ہر زبان بولنے والے کا ہو رہا تھا, اس میں تو اور جس طرح کے حالات تھے, سپریم کورٹ کے پاس اور کوئی راستہ رہا نہیں تھا کہ وہ آرٹیکل 9 کے تحفظ کے لیے یقیناً وہ اپنی انٹرونشن کرتی, اور انہوں نے کی. اب جو آپ نے دیکھیں, بہت سارے ہمارے اس وقت معاشرے میں ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہیں جو سپریم کورٹ سے اپنے مرضی کے مطابق وہ خواہش رکھتے ہیں. کسی کی خواہش یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومت بدل دے, کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایسا آرڈر دے کہ آئندہ ادھر قتل عام نہ ہو. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ اور ان ریئلسٹک خواہشات ہیں سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ نے ایک قدم, بڑا احسن قدم اٹھایا. اب آگے بھی معاشرے کا بھی اور باقی اداروں کا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ اس کو اٹھا کے اور آگے چلیں, بجائے اس کے کہ اسی طرح قتل عام ہوتا رہے. یہ اب ہم سب کا فرض ہے, اور سپریم کورٹ تو یقیناً اتنا ہی اپنا رول ادا کر سکتی ہے جتنا رول آئین میں ان کو دیا گیا ہے. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ 12 مئی کے بارے میں الطاف حسین صاحب نے کہا کہ یہ تو سارا حقیقی اور جماعت اسلامی کا تھا,
اور یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ایسا آیا تو جو کہ ہمیں پسند نہ ہوا تو پھر وہ اپنے کارکنوں کو پر اپیل نہیں کر سکیں گے، وہ پرامن رہیں. تو اس پہ روشنی ڈالیں. آپ تو بڑے ایکٹیو تھے چیف جسٹس صاحب کی بحالی میں کہ یہ 12 مئی جو ہے اس کو کیا ہوا تھا جو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب؟ ہم نے اگر احساس نہیں کیا اور اس پہ عمل نہیں کیا، اور ہم جب کہتے ہیں تو ہم سب صرف یہ کہہ دینا کہ دوسرے کے کندھوں پہ، کبھی سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلائیں، کبھی فوج کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلائیں، اب یہ مزید نہیں چلے گا. پہلے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم فیل سٹیٹ انڈیکس کی لسٹ پہ کیوں 90 نمبر پہ ہیں اور ہم کس طرح اس سے باہر نکلیں. یہ ہم اپنی ناکامیوں کا الزام دوسری قوتوں پہ ڈالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں امریکہ ہمیں توڑنے والا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ چلیں سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا، سماعت بھی ہوئی، فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا، پھر یہ کہ عبوری فیصلہ بھی جاری ہوا، تو جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پر کیا اب حکومت عمل درآمد کرے گی، جبکہ اس کا سابقہ جو ریکارڈ ہے وہ تو ہم سب کے سامنے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن فیصلہ جو بھی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ کراچی میں کیا کرنا چاہیے. کراچی میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جی ہمیں رپورٹ کریں، اکراس دا بورڈ آپریشن ہو. اور یہ خالی سپریم کورٹ نہیں ہے، جنرل کیانی صاحب بھی وہاں گئے، کور کمانڈرز کی میٹنگ بھی ہوئی، آئی ایس پی آر سے ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور تشویش کا اظہار کیا جائے. تو سپریم کورٹ کا وہاں سو موٹو نوٹس لینا، فوج کا وہاں جانا اور یہ بھی کہنا کہ ہم آپریشن کے لیے تیار ہیں، یہ حکومت کے لیے ایک نوٹس ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا آ چکا ہوا ہے ایک قسم کا کہ جی آپ، اور وہاں کل بھی جو کچھ ہوا ہے کہ اکراس دا بورڈ کچھ لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے. یہ جب تک اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، اور جیسے عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس کے بعد اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا، کوئی سیاسی حل اس کا نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی، کراچی کو ٹرف وار بنانے کی بجائے وہاں واقعی امن کے لیے جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل نہیں کیا جاتا، تو بہت مشکل ہوگا امن کرنا. تو اس لیے میں کوئی اس بارے میں زیادہ ایک طرف پر امید بھی نہیں ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو، امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کو سنجیدگی سے لے گی اور جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ کراچی کے امن میں اپنا کردار سنجیدگی کے ساتھ ادا کریں گی. ناظرین، آج کا شو آپ نے دیکھا، آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا. فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے زیربحث@saman.tv. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.